آج ہم ایصال ثواب کی دعائیہ تقریب میں شامل ہوئے ہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارا آنا، ذکر اذکار اور یہ پڑھنا پڑھانا جناب محترم بھائی یعقوب صاحب مرحوم کی روح پاک کو اللہ تبارک و تعالی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ناظرین، مختصر سے وقت میں چند معروضات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہاں آج جو ہے بات کرنے کا مزہ اس لیے آئے گا کہ یہاں ینگ جنریشن ہے اور ایسے نئے پودے ہیں جو پروان چڑھ رہے ہیں۔ باقی جو بوڑھے ہوتے ہیں یا مڈل ایج ہوتے ہیں وہ تو یہ ہوتا ہے کہ زندگی گزار چکے ہوتے ہیں۔ اصل ہمارا جو ہے سرمایہ جو ہے یہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں درسوں کے، یہ سرمایہ ہے۔ ان سے کوشش کروں گا کہ ایسی گفتگو ہو کہ ان کے دماغ میں اثر کرے۔ ناظرین، آج دعائیہ محفل ہے والدین کی۔ جناب محترم گلستان صاحب، ان کے تمام برادران، سسٹریں، ان کے والد محترم جناب بھائی یعقوب صاحب دنیا فانی سے پردہ فرما گئے ہیں۔ آج جمعرات ہے اور جمعرات والے دن ان کے لیے ایصال ثواب، یہ خوش نصیب اولاد ہے کہ جو اپنے والدین کو یاد کرتی ہے، ایصال ثواب کر کے ان کو تحفہ بھیجتی ہے۔ اس ایصال ثواب کے حوالے سے میں بات کروں گا، اور جو بھی بات کروں گا گارنٹی سے کروں گا، میں جہاں بھی ہوں انشاءاللہ جو میرے منہ سے بات نکلی ہوئی اس کی بالکل ایسی کہانیاں کہاوتیں نہیں بلکہ حدیثوں کا ایک مجموعہ ہوگا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں جو چیز آئی ہے اس سب نے فنا ہو جانا ہے۔ کل من علیہ فان۔ دنیا میں جو چیز بھی آئی ہے اس نے فنا ہو جانا ہے، ہم سب نے مر جانا ہے، اور مرنے کا ٹائم کوئی نہیں ہے۔ کسی نے پہلے مرنا ہے، کسی نے بعد میں مرنا ہے۔ دنیا سے ہم سب نے جانا ہے، تو دعوت فکر یہ ہونی چاہیے۔ میں آپ کو دعوت فکر یہ دیتا ہوں کہ جب دنیا میں رہیں تو ہم نے دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے، جو زندگی ہمارے لیے آخرت کے لیے کامیاب زندگی ہو، وہ زندگی ہم نے کیسے گزارنی ہے۔ اس کے بعد میں آؤں گا ایصال ثواب پہ۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہماری کامیابی کیا ہے۔ میرا آج ایک اور جگہ پہ بھی بیان یہی تھا، ہماری دنیا میں کامیابی کیا ہے؟ رب تعالیٰ سے پیار کرنا۔ جب تک رب تعالیٰ سے پیار نہ کیا جائے انسان جو ہے وہ ناکام ہے۔ یہی بات ہے نا؟ آپ بچے غور سے سن رہے ہیں، یہ دماغ میں لے جانے والی بات ہے۔ صرف 3 باتیں کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔ تو رب سے پیار کیسے کریں؟ رب سے پیار کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہمیں قرآن نے بتایا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے میرے محبوب، ان سب سے کہہ دو، امت سے، دنیا والوں سے، اگر میرے پیار میں سچے ہو، میرے پیار کے دعوے میں سچے ہو، تو پھر کیا کرو؟ پیارے حبیب کی پیروی کرو۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یحببکم اللہ، میں تم سے پیار کروں گا۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ انسان رب سے پیار کرتا ہے۔ رب فرماتا ہے کہ جو رستہ میں بتا رہا ہوں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے میرے محبوب، ان سب سے کہہ دو۔ جب ہم قُلْ هُوَ اللَّهُ احد پڑھتے ہیں نا، تو کوئی شک اور شبہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں کہہ رہا ہے؟ کل کہہ دو ان سے
کہ میں ایک ہوں۔ اس طرح تیسرا سپارہ 11واں رکوع اس میں آتا ہے کہ ہے حبیب ان سب سے کہہ دو کہ میرے پیار کے دعوے میں اگر سچے ہو تو پھر یہ آپ کی پیروی کریں، حبیب کی پیروی کریں۔ پھر یہ ہوگا کہ جب یہ آپ کے تابعدار ہو جائیں گے، آپ کی پیروی کریں گے، تو پھر یہ ہوگا کہ میں ان سے پیار کروں گا۔ تو میرے بھائیوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے پیار کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ دنیا میں کوئی بایزید بستانی بن جاتا ہے، کوئی حضرت اویس کرنی بن جاتا ہے۔ جب اللہ پیار کرتا ہے حضرت داتا علی حجویری بن جاتا ہے۔ جب اللہ پیار کرتا ہے بابا فرید الدین مسعود گنج شکر بن جاتا ہے۔ یہ کون بن جاتے ہیں؟ یہ اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ کے ولیوں کے لیے رب نے کیا فرمایا؟ یہ میرے دوست ہیں۔ اللہ کے ولی میرے دوست ہیں، اور ان سے دشمنی میرے ساتھ دشمنی، ان سے دوستی میرے ساتھ دوستی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، دنیا کے ہر شعبے میں اپنے پیارے حبیب پہ درود پڑھو، اپنے پیارے حبیب کے ساتھ پیار کرو، اپنے پیارے حبیب کے ساتھ عشق کرو، اپنے پیارے حبیب کے ساتھ پیار کرنے کے لیے، اپنے پیارے حبیب کے لیے دل میں عشق پیدا کرنے کے لیے اولیاء اکرام کا دامن پکڑ لو۔ کیوں؟ نبوت جو ہے وہ ایک جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو گئی ہے، اور کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جو آئے گا وہ جھوٹا ہوگا۔ نبی ایک، قرآن ایک، ہمارا اس کے بعد جو نظام چلے گا وہ سلاسل چلے گا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، قیامت تک سلسلوں سے دین چلے گا۔ اور آپ کو لیے آپ کی نئی عمریں ہیں، آپ کسی اللہ والے کا دامن پکڑ لو، انشاءاللہ اللہ والا جو اگر صحیح اللہ والا ہوگا آپ کو سیدھی راہ پہ لے جائے گا۔ کون سی سیدھی راہ؟ صراط المستقیم پہ لے جائے گا۔ نماز میں ہم کرتے ہیں یا اللہ ہمیں ان لوگوں کا رستہ دکھا جن پہ انعام نازل ہوا ہے۔ اللہ کا انعام کن پہ نازل ہوا ہے؟ انبیاء پہ نازل ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ کا انعام صحابہ کرام پہ ہوا ہے۔ صحابہ کرام پہ اللہ کا انعام کیسے ہوا ہے؟ صحابہ کرام اپنے پیارے حبیب سے پیار کیسے کرتے تھے؟ جب اللہ کے حبیب اپنا لعاب مبارک پھینکتے تھے، صحابہ کرام ہاتھ رکھ لیتے تھے، وہ لعاب مبارک اپنے چہرے پہ مل لیتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تھے، ان کے وضو اور کرلی کا پانی زمین پہ نہیں پڑتا تھا، وہاں صحابہ کرام برتن لے کے کھڑے ہو جاتے تھے، وہ تبرکن اٹھا لیتے تھے۔ کہنے کا مقصد یہ وقت بہت مختصر ہے۔ میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں دنیا میں، اور جو بات میں کروں گا گارنٹی سے کروں گا، درود شریف پڑھنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے۔ درود شریف پڑھنے کی وہ فضیلت ہے، پورے اسلام میں جتنے اسلامی رکن ہیں ان میں کسی میں بھی رب نے نہیں کہا کہ ہے لوگو تم بھی عبادت کرو، توبہ نعوذ باللہ رب کہے میں بھی، لیکن واحد جب پیارے حبیب پہ درود شریف پڑھنے کا وقت آیا تو نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتو تم بھی میرے حبیب پہ درود پڑھو، میں بھی درود بھیجتا ہوں۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ جس چیز میں رب شامل ہوتا ہے اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے دعا کا کوئی ٹائم نہیں ہے۔ دعا کا لفظی مطلب ہی ہے مانگنا، دعا ہے رب سے مانگنا، رب سے مانگنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے۔ اگر ٹائم ہوتا یا کنٹرول ہوتی یا اس پہ اگر کوئی حد لگتی تو نماز میں کبھی اللہ تعالیٰ نہ فرماتا السلام علیکم ایھا النبی، سلام ہو تم پر ہے نبی۔ نماز ایک داستان ہے، نماز ایک واقعہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے حبیب میرے لیے کیا لائے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے باری تعالیٰ میں وہ لایا ہوں جو تیری بارگاہ میں نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں کیا نہیں ہو سکتا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ میری جتنی قولی بدنی فعلی جتنی ظاہری باطنی عبادتیں ہیں میں تیرے لیے لے آیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا السلام علیکم ایھا النبی۔ نماز تو نہیں ٹوٹتی، التحیات میں جب نبی پہ سلام بھیجا جائے نماز تو نہیں ٹوٹتی۔ اگر اس سے پہلے، نماز سے پہلے، وضو سے پہلے، اذان سے پہلے جس وقت مرضی نبی پہ درود بھیجو، کوئی اس پہ حد نہیں لگتی۔ کیوں کہ نبی پہ اگر درود شریف بھیجنے کی حد لگتی تو نماز میں لگتی، چونکہ نماز صرف اللہ کے لیے ہے۔ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باری تعالیٰ میں تو امت کے لیے آیا ہوں، یہ سلام مجھ اکیلے پہ، تو رب تعالیٰ نے فرمایا السلام علیکم علی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو تم پر اور تیرے صالحین بندوں پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ میرے پہ بھی سلام ہو گیا، میرے صالحین بندوں پہ بھی ہو گیا جو مجھ سے پہلے آباء و اجداد گزر گئے۔ بڑے سوچنے کی بات ہے، پیارے آقا نے نہ پہلو کو چھوڑا نہ بعد کو چھوڑا،
سب کو نوازا. آج درود ابراہیمی بہت معتبر ہے, ہم بھی پڑھتے ہیں, آپ بھی پڑھا کریں, لیکن درود ابراہیمی بھی ملا تو کس کے صدقے میں ملا؟ پیارے آقا کے صدقے میں ملا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے 2 آبا و اجداد دنیا سے گزر گئے ہیں, یا اللہ ان کے لیے کیا انعام ہے؟ وہاں آیا اللہم صلی اللہ علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ نبی پہ بھی درود و سلام آ گیا, ان کی امت پہ بھی آ گیا, ان کے آبا و اجداد پہ بھی آ گیا. پھر کیا ہوا؟ قربان جائیں, دنیا میں آج کمپیوٹرائز سسٹم متعارف ہو رہا ہے, لیکن میرے اللہ کے حبیب کا کمپیوٹرائز سسٹم کیا ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا تقبل دعا. میرے بھائیو, مشرق و مغرب پوری کائنات میں جہاں بھی بندہ مصلی نماز پہ کھڑا ہوگا, جاننے والا ہے یا نہیں جاننے والا, تعلق ہے یا نہیں ہے, جب وہ پڑھے گا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا تقبل دعا ربنا اغفر لی والوالدیّ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یا اللہ تمام کائنات میں جتنے مومنین ہیں یوم حساب تک, یا اللہ ان کو بھی بخش دے. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ نماز ہمارے آقا نے اس امت کے لیے بہت کچھ کیا ہے, لیکن آج کامیابی کے لیے اپنے آقا کی جو زندگی ہے اس کے نقش قدم کو اپنا لیں. ضابطہ حیات جو ہے وہ ہمارے پیارے آقا پیارے نبی کی زندگی ہے. انہوں نے زندگی کیسے گزاری؟ نمازیں نہیں چھوڑیں, دین کے لیے انہوں نے کیا کیا. تو ہمیں یہ غور کرنی چاہیے, نماز پڑھنی چاہیے. نماز سے بڑا کچھ ملتا ہے. پھر اس دنیا میں جتنے کامیاب لوگ گزرے ہیں, ولی غوث ابدال گزرے ہیں, ان کے کامیابی کے پیچھے ماں کی کوشش ہے. میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پاک پتن شریف ہند الولی گزرے ہیں. ان کی کرامات, نماز عصر کا وضو فرما رہے ہیں, آسمانی بجلی آتی ہے, ہاتھ سے پکڑ کے کوزے میں بند کر دیتے ہیں. لیکن مقام کیسے ملا؟ بچپن ہے, ماں فرما رہی ہے بیٹے نماز پڑھو, تو بیٹا ماں سے کہتا ہے ماں نماز پڑھنے سے مجھے کیا ملتا ہے؟ نماز پڑھنے سے کیا ملے گا؟ آج تو بڑی بڑی سویٹ ہوس ہیں, مٹھائیاں ہیں, اس وقت کھنڈ ہوتی تھی, شکر ہوتی تھی. ماں نے کہا بیٹا نماز پڑھو گے اللہ شکر دے گا. تو 40 دن, یہ بھی بڑی حکمت ہے. آج میں 40ویں پہ 40ویں کے بارے میں بات کی ہے, یہ بھی بڑی حکمت ہے. ماں مصلے کے نیچے, بابا فرید الدین مسعود گنج شکر بچپن میں جناب نماز پہ کھڑے وضو کر رہے ہیں, ماں نے لفافہ شکر کا مصلے کے نیچے رکھ دیا. 39 دن گزر گئے ہیں. ایک دن جب آیا تو ان کی کرامت اور رب کا کمال ظاہر ہونا تھا, تو ماں بھول گئی, ماں نے شکر نہیں رکھی. جب ماں نے شکر نہیں رکھی, بیٹا مصلے پہ کھڑا ہو گیا, اور ماں نے جب دیکھا کہ آج اس کو اگر شکر نہ ملی, 39 دن گزر گئے ہیں, 40 دن یہ بیٹا نماز سے بدزن ہو جائے گا. مصلی بچھا کر اللہ کے آگے التجا کی, یا اللہ 39 دن میں نے اس کو نماز پہ لگایا ہے, آج یہ تیرے حوالے ہے, تو چاہے یا اس کو نماز سے گمراہ کر دے یا اس کو نماز پہ لگا دے. تو پھر کیا ہوا؟ جب نماز سلام پھیرنے کے بعد جب اماں شکر فرمایا بیٹے مصلی اٹھاؤ. جب مصلی اٹھاتے ہیں تو اس کے نیچے جتنی زمین ہے وہ شکر بن جاتی ہے, جس وجہ سے ان کو شکر گنج کہا جاتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, والد جو ہوتے ہیں ان کا بہت بڑا مقام ہے. صرف ایک واقعہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا کہ میں نے والد کے پاس امانت رکھی تھی. بڑے سوچنے والی بات ہے. آج بچہ جب جوان ہو جاتا ہے, کماتا ہے, والد کو اگر کوئی چیز دے دیتا ہے تو کئی بار گنتا ہے. یہ بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کیس کیا گیا ہے, باپ بیٹے کا کیس گیا ہے. باپ نے کہا یا رسول اللہ میں نے والد کے پاس امانت رکھی تھی, والد نے امانت جو ہے وہ خرچ کر دی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے بندہ بھیجا اور کہا کہ اس بندے کو میرے پاس لے کے آؤ. جب وہ بندہ چلا, اس کو پتہ چلا کہ کیس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا. رونا شروع ہو گیا. آتے ہوئے سوچتا ہے میں اپنی صفائی میں یہ بیان دوں گا, میں اپنی صفائی میں یہ بیان دوں گا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتا ہے, اس سے پہلے ہی جبرائیل علیہ السلام آ جاتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام آ جاتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ یا اللہ کے رسول, اس کو کہہ دو کہ جتنا تمہارے اندر جو خیالات تھے,
जो प्रोग्राम बनाते आ रहा था वो सब बयान कर दो। जब बंदा बयान करता है, या अल्लाह जब से ये पैदा हुआ मैंने कभी नवाला अपने मुंह की तरफ नहीं ले गया, इसकी फ़िक्र की है, मैंने अपने कपड़ों की फ़िक्र नहीं की, गर्म सर्दी की फ़िक्र नहीं की, इसको पाला है। आज जब ये जवान हो गया तो मुझसे हिसाब मांग रहा है। तो उस वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह की तरफ से वही आ गई कि इस बंदे को कह दो, इसके बेटे को कह दो कि जो तेरा माल है वो भी वालिद का है, और जो वालिद का है वो भी वालिद का है। वालिद तुम्हारा भी मालिक है, वालिद बेटे से कि वालिद तुम्हारा भी मालिक है, तेरे माल का भी मालिक है। इसमें कोई अमानत और ख़यानत नहीं है। मेरे भाइयों, जुमेरात का दिन है, आज ये खुशनसीब लोग हैं अपने वालिद के लिए ईसाल सवाब की महफिल रखी है। तोसीउल हक़ाइक़ अल्लामा शफ़ी उकाडवी साहब 40 हदीसें नकल करते हैं। तोसीउल हक़ाइक़ में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बरोज़ जुमेरात बाद अज़ नमाज असर ज़िंदगी का मामूल क्या था कि बाद अज़ जुमेरात बाद अज़ नमाज असर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में जाया करते थे। ज़रा गौर फिक्र करना, अपना नकीर साहब बैठे हैं, जो मिडल एज लोग बैठे हैं, हमारे बुज़ुर्ग क्या करते थे, जुमेरात आती थी कब्रिस्तान पे जाते थे, सवैयाँ करते थे, दिया जलाते थे, अगरबत्तियाँ लगाते थे। अब उस सब पे पानी फेरा गया है। पानी क्यों फेरा गया है? आज का मौलवी हक बयान नहीं कर रहा है, आज का मौलवी जो तरन्नम से तकरीरें तो कर रहा है, तारीख बयान नहीं कर रहा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरोज़ जुमेरात को बाद अज़ नमाज असर जन्नतुल बकी में जाया करते थे, कब्रिस्तान की सफाई करते थे, वहाँ रोशनी का बंदोबस्त करते थे। 3 चीज़ें हैं, खुशबू लगाते थे। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मुर्दे जो हैं जहान तब्दील करते हैं, मर के मट्टी नहीं हो जाते हैं। और कब्र के लिए यह है, जब भी कोई बेटा अपने बाप की कब्र पे जाता है तो वो खुश होता है। 40 कदम से, ये भी हदीस है, 40 कदम से बेटे और अपने लवाकिन जितने भी रिश्तेदार हैं उनकी कदम की आवाज़ जो है मैयत जो है सुनती है, खुश होता है कि कोई मेरी तरफ आ रहा है। जब उसको इसाले सवाब करता है, जितनी देर कब्र में बैठता है इतनी देर वो बंदा इतना खुश होता है जैसे कि दुनिया में कोई रिश्तेदार तल्लकदार मेहमान बन के किसी के पास आता है तो बंदा खुश होता है, यार मेरे पास बंदा आया है। जब मेहमान या कोई रिश्तेदार वापस जाने लगता है तो बंदा परेशान और गमगीन हो जाता है कि यार ये आए हैं, रौनक बख्शिए और वापस जा रहे हैं। यही हिसाब है कब्र वालों का कि कब्र वाले से जब इसाले सवाब करके वापस लौटते हो 40 कदम तक मैयत जो है वो उसको अलविदा करती है और गमगीन हो जाती है कि ये बंदा मेरे पास आया, वापस जा रहा है। कब्र मिट्टी की ढेरी मत समझो, कब्र को जहाँ अगर वालदा है तो उस कब्र को वालदा समझो, अगर वहाँ वालिद दफन है तो उस कब्र को वालिद समझो। उसी अदब से, उसी एहतराम से उनके साथ जाओ और कब्र पे बार बार जाया करो। मैं मुख्तसर टाइम में आपको बड़ी कीमती चीज़ें दे रहा हूँ। एक बंदा ऐसा है जो वालिद नाराज़ चला गया है दुनिया से, वालिद दुनिया से नाराज़ चला गया है। हर जुमे उसकी कब्र की ज़ियारत करे, ईसाले सवाब करे और उसके लिए कसरत से इस्तग़फ़ार करे, वो फरमाबरदारों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।